الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أنيب وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ ان خطبات جمعہ میں نفاذ اسلام مہم کے تحت گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں اگست اور ستمبر کے مہینے میں نفاذ اسلام مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 4 جمعے ہمیں ملیں گے، جس میں 2 جمعوں میں ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ نفاذ اسلام کیا ہے، یعنی دین اسلام کیا ہے بنیادی طور پر، جس کا نفاذ مطلوب ہے۔ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی کہ نفاذ اسلام کیوں ضروری ہے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے کہ نفاذ دین اسلام کیسے ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ کیسے پہ بات کی جائے، چند باتیں کیوں اور قیاس کے متعلق اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام دین ہے۔ رب کائنات بار بار قرآن حکیم میں اسلام کو بطور دین کے پیش کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یا یقیناً اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا، دین چاہے گا، دین کو پسند کرے گا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر دین کی حیثیت میں بڑی شاندار آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سمجھا تھا کہ دین ایک مکمل نظام زندگی کو کہتے ہیں، ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں، کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں، جو انسانی زندگی کے تمام گوشے، چاہے اس کا تعلق فرد سے ہو، انفرادیت سے ہو یا اجتماعیت سے ہو، تمام گوشوں سے متعلق احکامات دیتا ہے۔ اور تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجئے، الحمدللہ یہ بات پورے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف واحد اسلام ایک دین ہے
جو مکمل سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کے حوالے سے گائیڈنس دیتا ہے. اسی طرح انڈیویجولی جو بیسک بلیوز ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ڈوگماز ہیں، ایمانیات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام، دا پلرز آف اسلام، اس کے متعلق تفصیلات بیان کرتا ہے. پھر ریچولز ہیں، رسومات ہیں، زندگی گزارنے کے لیے خوشی اور غم پر کے موقع پر کی جانے والے رسومات، اس سے متعلق بھی احکامات دیتا ہے. پھر زندگی، خاندانی زندگی، فیملی لائف، آئلی زندگی سے متعلق بھی مکمل ہدایات دیتا. تو ہم نے الحمدللہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اسلام دین ہے، اور دین ہونے کی حیثیت میں وہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات دیتا ہے. بدقسمتی یہ رہی ہماری، ود دا پیسج آف ٹائم ڈکلائن کے سمٹمز یا علامات یہ ہیں کہ یہ دین جو مکمل کر دیا گیا محمد رسول اللہ پر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ چند زوال کی وجہ سے ایک مذہب بن گیا، ایک محدود ذہنیت کے ساتھ چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ قرار پایا. اور ہم نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، شادی بیاہ میں بھی خاص طور پر نکاح مسجد میں یا نکاح خواہ سے امام صاحب سے پڑھوا کر تدفین کے موقع پر میت مٹی کر کے ہم سمجھے کہ شاید ہم مسلمان ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہیں، بیسک بلیوز ہیں، لیکن اسلام محض عقیدے اور عبادات کا نام نہیں ہے. یہی بات ہے کہ جو ہندوستان میں آپ کے علم ہے کہ جب انگریز آ گیا تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اب ہمیں انگریز کے خلاف جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو انگریز کو ناراض کرے. انہوں نے ہمیں مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، قربانی ہم کر سکتے ہیں. تو اس پر اقبال کو جو شدید غصہ آیا تھا، اور اقبال نے جو شعر کہا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. بہرحال تنقید اقبال ہی کر سکتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب محدود ذہنیت کی وجہ سے نماز روزے ہی کو دین سمجھ لیا گیا تو یہ زوال انتہا کو پہنچ چکا. لیکن اللہ کا شکر ہے مختلف تحریکوں کے ذریعے، مختلف علماء کے ذریعے، کچھ اسکالرز کے ذریعے یہ بات واضح ہوئی، حقیقت کھلتی چلی گئی کہ یہ محض چند عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں بہت نمایاں نام سید ابو العلا مودودی کا ہے رحمت اللہ علیہ. بہت بڑی کنٹریبیوشن اگر ان کی ہے تو انہوں نے اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، خاندانی زندگی سے متعلق احکامات کو نمایاں کیا، اور پورے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ اسلام محض چند ارکان اسلام یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ جو دین کمپلیٹ ہوا، جو مکمل ہوا محمد رسول اللہ پر علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا ایک مکمل معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، خاندانی نظام، جتنے نظام آئے زندگی ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اسلام میں موجود ہیں. پھر الحمدللہ پچھلے جمعے یہ بات بیان کی ہمارے بھائی ڈاکٹر الیاس صاحب نے کہ دین اسلام کیوں نافذ کیا جائے. یہ سوال ویسے اپنے آپ سے بھی پوچھیے، کیا واقعی اسلام نافذ کرنے کے لیے بھی ہے، یا اسلام کیوں نافذ کیا جائے؟ اسلام ہے تو صحیح، کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، فقہ کی کتابوں میں سارا اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن کیا اس کو واقعتاً امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے؟ میں پورے دعوے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں 96-97% مسلمان رہتے ہیں. آپ سب سے ذرا ایک سوال کیجئے، شریعت نافذ ہونی چاہیے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہماری میجورٹی کا کیا جواب ہوگا؟ نافذ ہونی چاہیے. لیکن شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت نام کس کا ہے؟ شریعت کا احکامات کیا ہیں؟ شریعت جب نافذ ہوگی تو کیا فائدے ہوں گے، کیا بینیفٹس ہوں گے، اور کن کن لوگوں کی شامت آئے گی شریعت؟ یہ اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے، یا اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ شریعت نافذ کیوں ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ شریعت اسلامی جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، رب کائنات کا حکم ہے کہ اس کو قائم کرو. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی مشہور آیت ہے سورہ شورى کی، ترجمہ سن لیجئے، بس یہی کافی ہوگی. رب کائنات فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے مقرر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی شے دین میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور اسی کی وصیت، اسی کی تاکید ہم نے آپ کو کی ہے.
یعنی نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ 5 عظیم ترین انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اولو العزم من الرسل. رسولوں کی تعداد 1.25 لاکھ، ان میں سے 313 رسول، باقی انبیاء کرام، سارے مقدس، سارے محترم. لیکن ان 313 میں جو اعلیٰ ترین درجے پر فضیلت کے اعتبار سے قائم ہوئے وہ 5 ہیں. ابراہیم، بلکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. سبحان اللہ. ذرا ترتیب ذہن میں لائیے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت مبارکہ ہے تمہارے لیے بھی وہی شے مقرر کی اللہ پاک نے جس کا حکم اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمایا. وہ حکم کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کو قائم کرنے یا رکھنے میں کوئی اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو. آگے ذرا آیت کا حصہ سنیے گا. کبر علی المشرکین، یہ دین کو قائم کرنا اور نافذ کرنا بہت بھاری ہے مشرکوں پر. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے جس چیز کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں دین قائم کرنے کے اعتبار سے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا اصولی فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی طرف ہدایت کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، اور ہدایت عطا فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ شریعت کا نفاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. جیسے نماز کا قیام کا حکم کہاں آیا؟ قرآن سے ہی لیتے ہیں نا. بار بار کئی مرتبہ قرآن حکیم میں حکم آیا اقیم الصلاۃ. 700 مرتبہ قرآن حکیم میں نماز کا تذکرہ ہے، اس کی اہمیت، فضیلت، اقامت کا تذکرہ آپ کو ملے گا. لیکن اہم ترین آیت کا حصہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرتے ہیں الحمدللہ. ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں 5 مرتبہ. اقامت صلاۃ کا پورا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کی صحابہ سے پوری اتفاق کے ساتھ پوری امت کے اس میں اتفاق ہے. الحمدللہ یہ بات ثابت ہے. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کا پورا ایک حکم، مسجد کا، اقامت صلاۃ کا، جمعے کا، پھر عیدین کی نمازوں کا پورا سلسلہ پوری دنیا میں موجود ہے بفضل تعالی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز پڑھنے کا طریقہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں، کیونکہ خود حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے قائم کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو قائم کیا ہوا. تو الحمدللہ پورا نظام دیا اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو قرآن کا یہ حکم ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، اس کے لیے منہج، اس کے لیے میتھڈالوجی، اس کا طریقہ کار کہاں سے لینا ہوگا؟ افسوس کی بات میں عرض کرتا چلوں، بہرحال دینی جماعتیں الحمدللہ یہ تصور تو رکھتی ہیں دین قائم ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے بعض چلے گئے الیکشن کی طرف. دین قائم تو ہونا چاہیے لیکن الیکشن کی سیاست، الیکشن کے دلدل میں اس بری طرح پھنس گئے اور پھنسے ہوئے ہیں کہ وہاں سے نہ نکلنا چاہتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، نہ نکلنا چاہتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. دلدل میں جب انسان پھنس جائے تو اتنی آسانی سے نہیں نکل پاتا. تو بہرحال قائم کرنے کا تصور تو موجود ہے دینی سیاسی جماعتوں کے پاس، دین قائم کرنا چاہیے، لیکن منہج وہ لیتے ہیں فرانس سے آیا ہوا، مغرب سے آیا ہوا جمہوری طریقہ.
اور جمہوریت کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لیں گے. لوگوں کی میجورٹی مسلمان ہیں، لہذا ہم اسلام کی نام پر ووٹ حاصل کریں گے، لوگ ہمیں اسلام کے نام پر ووٹ دے دیں گے، ہم میجورٹی میں آ جائیں گے، اللہ کا دین نافذ کر دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بڑی سمپل کیلکولیشن ہے، لیکن 74 سال ہو گئے اس کیلکولیشن کے ساتھ آج تک دینی جماعتوں کو. بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ اتنی میجورٹی حاصل ہوئی نہ ہوگی. ایک اتحاد کی وجہ سے جو ایم ایم اے کا بنا تھا، اس اتحاد کی برکت کی وجہ سے کچھ اینٹی مشرف ووٹ، کچھ اینٹی امریکہ ووٹ، کچھ اسلام پسند ووٹ مل گیا. 30 سیٹیں ملی تھی ایم ایم اے کو، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن بہرحال میجورٹی کبھی بھی نہ مل سکی نہ مل سکے گی. اسی طرح دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہرحال شریعت نافذ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اس میں وہ ووٹ کے بجائے تشدد کا، طاقت کا ذریعہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بہرحال طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا بھی منہج ہے، اس کا بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، معتدب تعداد ہے، ٹرینڈ ہے، آپ کے پاس حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی پوری طاقت موجود ہے، تو طاقت کے ذریعے، گولی کے ذریعے، گن کے ذریعے بھی شریعت نافذ کی جا سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن بہرحال وہ بڑے سخت شرائط ہیں، بڑی سخت شرائط ہیں جو فقہاء نے رکھی ہیں، وہ اگر پوری کر دی جائیں تو ٹھیک ہے، وہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال سوچی سمجھی اسکیم کے تحت الحمدللہ تنظیم اسلامی بھی نفاذ شریعت کا ایک طریقہ رکھتی ہے، جو انشاءاللہ آج کچھ میں بیان کر دوں گا اور آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ تفصیل میں آ سکے گا. لیکن شریعت کو نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا. مشہور و معروف آیت مبارکہ الحمدللہ جو قرآن میں 3 مرتبہ آئی ہے. قرآن میں 3 مرتبہ، سورہ صف، سورہ فتح، سورۃ توبہ، تینوں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان بیان کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، الہدی کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، سچا دین دے کر، اللہ کا دین دے کر، یعنی دین اسلام کی مکمل تعلیمات دے کر، یہ 2 نعمتیں دے کر بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں بھیجا؟ یہ کیوں کا جواب یہ آیت مبارکہ دے رہی ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں، تاکہ وہ اس کا نفاذ فرمائیں، علی الدین کلہ، تمام نظام زندگی پر. اور سورہ فتح میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس نفاذ اسلام کے لیے، اظہار دین حق کے لیے کافی ہے. کون کافی ہے؟ کفا باللہ شہیدا. آیت کا یہ حصہ اگنور کر دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، توجہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار، بطور گواہ. شریعت کبھی بھی نافذ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رب کائنات کی رضا، رب کائنات کی مدد و تائید نہ آ جائے. مدد و تائید کے بغیر، نصرت کے بغیر رب کائنات کی کبھی شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات فرماتا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار. تو اللہ سے دعا بھی کریں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان میں شریعت کا نفاذ کر سکیں، یا کم از کم اس کی جد و جہد کر سکیں. آمین کہہ دیجئے. اس کے بعد یہ انسانی حقوق، جو انسانوں کے حقوق بامی ہے، اس کی بھی لازمی شق ہے کہ شریعت کیونکہ رحمت ہے، اور رحمت خداوندی کا اظہار کب ہوگا؟ برا نہیں منائیے، اسلام کی تعلیمات ابھی لوگوں تک پہنچی ہی نہیں. آپ نے ابھی لوگوں کو پانی فراہم کیا ہی نہیں، پیاسے لوگ موجود ہیں. دنیا کی بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جن تک شریعت کے رحمت والے احکامات ابھی پہنچے ہی نہیں. بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن کے سامنے یہ بنیادی عقائد، بیسک بلیفز، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان ابھی اپنی صحیح حقیقت کے ساتھ پہنچے ہی نہیں. بڑی تعداد لوگوں کی کسی خدا کو نہیں مان کر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے. کمیونسٹ، ایتھیسٹ، ایتھیسٹ اور نہ جانے کون کون سے عقیدے رکھ کر کسی خدا کا انکار کر کے زندگی گزار رہی ہے. جیسے چاہو جیو. ان کو بتایا جائے شریعت کے احکامات میں کہ تمہارا کوئی رب ہے،
تم کسی کے بندے ہو، عبداللہ ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجے گئے ہو، ایک مقصد لے کر آئے ہو دنیا میں، جانور نہیں ہو، جیسے چاہو جیو کی بنیاد پر نہیں زندگی گزار رہے جانوروں کی طرح یا اور بے حیائی کی جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے تمہیں رب کائنات نے بڑا اونچا مقام دیا، بنیادی عقائد لوگوں تک بیان کرنا، ارکان اسلام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ احکامات کی حکمت بھی بیان کرنا، پھر ان کو بتانا کہ یہ پردے کے احکامات شریعت نے اگر عورت کو یا مردوں کو دیے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ آج پوری دنیا کی خواتین یقین کیجئے ایک بڑی تعداد عورتوں کی اس حوالے سے پریشان ہے کہ ان کی وہ عزت اور اکرام نہیں ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتی ہے عورت پوری دنیا میں، ویسٹ میں خاص طور پر۔ جب ان کو بتایا جائے کہ سب سے زیادہ عزت، احترام، ڈگنیٹی، ریگارڈ اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے، تو عورت، اس نظام سے ستائی ہوئی عورت، ڈسی ہوئی عورت کیوں اسلام قبول نہیں کرے گی؟ ایک کتاب ہے ہم مسلمان کیوں ہوئیں، 50 خواتین جو پوری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، مختلف مذاہب سے، مختلف کلچر سے، جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے انٹرویوز شائع کیے، جس نے بھی کیا اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے میجورٹی نے، ان خواتین نے جو 50 ممالک سے یا مختلف اسکول آف تھاٹ اور کلچر سے تعلق رکھتی تھیں، سب نے ایک ہی بات کہی، ان سب نے جو بہت اہم بات کی وہ یہی کہ اسلام سب سے زیادہ عورت کو عزت اور احترام دیتا، اس وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال شریعت کے احکامات کا نفاذ انسانوں کا حق بھی ہے، اور جب شریعت نافذ ہوگی انشاءاللہ تب انسانیت کو رحمت للعالمین کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکے گا۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اسپیچ تھی، مجھے یاد ہے غالباً یہ 92-93 کی بات ہے، مجھے سب سے زیادہ جو اپیل کی محترم ڈاکٹر صاحب کی بات، کیونکہ بہرحال محبت کا ایک تعلق ہے نبی کریم سے علیہ الصلوۃ والسلام، پس منظر بھی عشق اور محبت والا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو پوائنٹ بیان کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سیرت النبی کا عملی تقاضا اور موجودہ دور میں خاص طور پر سیرت کی عملی ہدایات، اس میں جو کی پوائنٹ تھا، ٹرننگ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ پاک فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کے بے شمار پہلو ہیں، گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے، رحمت کسے کہتے ہیں؟ محترم ڈاکٹر صاحب نے جو بات نمایاں کی تھی، جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی، وہ کیا تھی؟ رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں، رحمت اس نعمت کو کہتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہو، اور اگر وہ نعمت ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت آپ کو مل جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، وہ نعمت آپ کے لیے رحمت ہے۔ ورنہ بڑی سے بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کو پانی چاہیے، $1 کروڑ سامنے رکھے ہوئے، 1 کلو سونا سامنے رکھا ہوا ہے، تو بہرحال وہ سونا آپ کا پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، آپ کو تو کھانا اور پانی چاہیے، وہ نعمت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کو اس وقت ایک عادلانہ نظام چاہیے، ایسا نظام جس میں سود نہ ہو، سود کی خباثت نہ ہو۔ سودی نظام کی وجہ سے پوری عالمی جو اکنامک سسٹم ہے، معاشی نظام، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے، جو سب سے بڑی لعنت ہے انسانیت کے لیے۔ یہ دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں سب کی شیئرنگ رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کچھ کو زیادہ دے دیا، کچھ کو کم دیا، لیکن اسلام کا عادلانہ معاشی نظام ایکیومولیشن کے بجائے سرکولیشن آف ویلتھ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ جیسے جیسے ویلتھ سرکولیٹ ہوتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، عادلانہ معاشی نظام کے ذریعے، ویسے ویسے رحمت خداوندی نمایاں ہوتی ہے۔ آج ویسٹ کی سٹڈی کر لیجیے، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی مقروض قوم اگر کوئی ہے وہ امریکنز ہیں۔ یہ بات آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی، ٹریلینز آف ڈالر جو امریکہ نے افغانستان میں لگائے، یہاں کیا کرنے آیا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، جواب کیا دے، آئے کیوں تھے؟ میڈیا بھی پوچھ رہا بھائی کیا کرنے آئے تھے؟ ایک نے کہا اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا، تو وہ تو 2011-12 میں ہو گیا تھا، تو اس وقت جنگ ختم ہونے جانا چاہیے، 10 سال کیا کیا، اتنے بلین ڈالر کیوں لگائے؟
تو بہرحال بلینز آف ڈالر لگانے کے بعد یہ پیسہ کہاں سے فراہم ہوا تھا؟ سوال کیجئے. یہ پیسہ سودی یہودیوں نے دیا تھا، بینکرز نے دیا تھا، اور اس پر 20 to 30% انٹرسٹ دینا ہے امریکہ کو. گویا مقروض در مقروض ہو گیا. تو ایک ایسا معاشی نظام، عادلانہ معاشی نظام اس وقت انسانیت کی ضرورت ہے جو صرف و صرف اسلام کے پاس ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان برکات کو سمجھ کر اعتماد کے ساتھ بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا اگلا سوال یہ کہ شریعت اسلامی کیسے نافذ کی جائے. کیسے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا واضح طور پر آیت مبارکہ موجود ہے. جیسے ہم اقیم الصلاۃ کا تذکرہ کرتے ہیں، نماز قائم کرو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار لیتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. اسی طرح قرآن کہتا ہے اقیم الدین، دین قائم کرو، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے. اگر پیغمبر کے طریقے پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ساری زندگی کیا صدیاں گزر جائیں گی، دین نافذ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ہستی میں رول ماڈل موجود ہے. لہذا آج میں صرف اس کے ابتدائی مراحل عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پہ تفصیلی بات ہوگی. پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جو منہج ہے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں اور پڑھنی چاہیے، یہ ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. کیسے نافذ ہونی چاہیے؟ اس کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب کی دو مشہور کتابیں، معروف کتابیں پڑھیے. پہلی کتاب ذرا ضخیم ہے، 10 لیکچرز ہیں، 10 خطبات جمعہ پر مشتمل ہے، منہج انقلاب نبوی. ضخیم ہے، ذرا 400-500 پیجز پر مبنی ہے، لیکن سنجیدہ اگر ہیں، سنجیدگی کی بات، تو سنجیدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں. جو سنجیدہ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ دین کیسے نافذ ہوگا یا دین کو کیسے نافذ ہونا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا. مختصراً اگر پڑھنا چاہیں تو اسی کو کنسائز کیا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. ذرا نام بڑا زبردست ہے، رسول انقلاب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول انقلاب قرار دیا. محترم ڈاکٹر صاحب کا اس میں ایک پیراگراف ہے، یقین کیجئے زبردست ہے. منہج انقلاب نبوی میں ایک پیراگراف موجود ہے، شاید مقصد میں ہے یا کہاں ہے، کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب برپا کیا اتنا ہماگیر انقلاب ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تبدیل نہ ہوا ہو. ہر شے بدل کے رکھ دی محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام. عقائد بدل دیے، رسومات بدل دی، عبادات بدل دی، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، خاندانی نظام، صبح بدل دی، شام بدل دیے، دن بدل دیے، رات بدل دیے، ہر چیز بدل کے رکھ دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیں تھورلی ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہماگیر، ہمہ کیسے انقلاب برپا کیا. اور اس کے لیے 2 کتابوں کا تذکرہ میں نے عرض کر دیا، منہج انقلاب نبی اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. ایک اور بات عرض کرنی کہ انہی کتابوں سے ریفرنس لے کر ایک بہت ہی مختصر سا کتابچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کتابچے کے پیجز ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 30 پیجز اونلی. کیونکہ آج ذرا فاسٹ ہو گیا نا بہت کچھ، آدھے گھنٹے کی تقریر کے بجائے 5 منٹ کا کلپ دیکھا جاتا ہے. موٹی کتاب کے بجائے چھوٹی چھوٹی کتابیں. تو ایک کنسائز کر کے نفاذ دین اسلام کیا، کیوں، کیسے. اب ایک گزارش کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ، یہ کتابچہ یہاں منگوایا گیا ہے 500 کی تعداد میں صرف. پہلی گزارش میری یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بھائی اس کو ضرور خریدے. یہ فری ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں کچھ پیسے لگے، آپ بھی اپنا اس میں کنٹریبیوشن جمائیے. غالباً 25 روپے کا ہے، کتنے کا ہے؟ 25 روپے نہ دیکھیں، 100 روپے کے 4. اب جتنے کا بھی ہے میں نے اعلان کر دیا واللہ عالم. 100 جی 20 روپے کا، تو 100 روپے کے 5 کم از کم حاصل کیجئے. ان میں سے ایک تو اپنے لیے رکھیے، خود پڑھیے،
کیونکہ ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کی بات آتی ہے ہم آگے بڑھا دیتے، واٹس ایپ آگے بڑھ گیا فلاں، اور اتنا دین پھیلا دیا، خود بھی پڑھا یا نہیں. تو بہرحال پہلا کام تو یہ کہ اس کو تھورلی اسٹڈی کیجیے، اور 100 روپے میں انویسٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور 4 ایسے افراد تک پہنچائیے جو سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن کا زون آف انفلوئنس بھی موجود ہے، ٹیچرز ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. 500 ہیں، پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر، لیکن بہرحال اس میں ضرور حصہ لیجئے. اب آئیے ذرا منہج کے حوالے سے پہلا کرنے کا کام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حالات کیا تھے عرب کے؟ عرب کے حالات کو ذہن میں رکھنا ہوگا نا. جہاں انقلاب برپا کیا، جہاں عظیم ترین انقلاب برپا ہوا، وہ حالات کیا تھے؟ چند باتیں عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بدترین معاشی نظام، بدترین معاشرتی نظام، بدترین خاندانی نظام، ظلم پر مبنی، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا. معصوم بچیوں کو بعض خاندان، بعض قبیلے پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ وہاں پر صورتحال تھی، اب اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. معصوم بچی کو زمین میں درگور کر دینے والے کیسے لوگ ہوں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن حکیم تو زوردار انداز میں ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے. جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا، یہ وہاں پر نظام تھا. اسی طرح سیاسی نظام، چند لوگوں کی حکومت، مونوپولی، سردارانہ نظام. قبائلی نظام میں سردار سفید اور کالے جو ہوتے ہیں، سیاہ سفید کرنے کے کلی اختیار رکھنے والے. اسی طرح معاشی نظام، بدترین سودی نظام، اور ہر طرح کی جو نافرمانی ہو سکتی ہے وہ وہاں موجود تھی. اسی طرح مذہبی طور پر عقیدہ کیا تھا؟ یہ ہے خطرناک ترین بات. عقیدے کے اعتبار سے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ مذہبی طور پر صرف عقیدہ ہی نہیں تھا، بت پرستی، پورا ایک معاشی نظام بھی اس کے گرد گھوم رہا تھا. 360 بتوں پر چڑھنے والے چڑھاوے جتنے بھی تھے وہ سب جن کی جیب میں جا رہے تھے. یہ تھا وہاں کا پورا ایک نظام، کلچر. اس گھٹا توپ اندھیرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. پہلا کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کرنے کے لیے، وہ ایک نظریے کی ترویج تھی. اور یہ نظریہ توحید ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، مگر آج کیا ہے؟ محض فقط مسئلہ علم و کلام. توحیدی آپ کو نظر آئیں گے علم و کلام کی گفتگو کرتے ہوئے. توحید زندہ قوت تھی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہی جوتے پڑنا شروع ہو جاتے تھے، کوڑے پڑنا شروع ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نظام کے خلاف بغاوت تھی. 360 بتوں کے خلاف ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتے ہیں. دارالندوہ میں جا کر ابو جہل مارنے کے لیے آتا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان بلاتے ہیں، رکو، مارو نہیں، اس کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ تمہیں معلوم ہے یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ تم دعوت دینے آئے ہو یہاں. کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تمہیں نہیں معلوم؟ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے پورے کے پورے نظام کو برباد کر رہا. یہ ابو سفیان نے کہا تھا عمار بن یاسر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے. ہم مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں اس کے امپیکٹ کیا ہے. تو بہرحال اس کے امپیکٹ، سب سے پہلا نتیجہ انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے. وہ انسان جو عقید توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، کائنات کا رب اللہ کو ماننے والا ہو، اس کا بھروسہ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ مال پہ نہیں ہوتا، اس کا بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک یہ یقین ہمیں عطا فرمائے. یہ ہے بنیادی عقیدہ جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اور قرآن حکیم کی بنیاد پر اس عقیدے کی تبلیغ. رات کے وقت جمع ہوتے تھے صحابہ کرام. کس گھر میں؟ ایک صحابی، ان کا نام ہے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے گھر میں رات کے وقت جمع ہوتے تھے. وہاں تعلیم ہو رہی ہے. اور تہجد کے وقت جب لوگ شرابیں پی کے سو رہے ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آ رہے ہیں. دار ارقم میں
قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ ہے تربیت. اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے تعلق مع اللہ کے حوالے سے. جو بنیادی چیز آج کے درس میں سمجھنے کی ہے، کیسے نافذ ہوگا؟ کیسے نافذ ہوگا؟ بالکل اسی طریقے پر جس طرح محمد رسول اللہ والذین معہ نے کیا. قیامت تک نافذ نہیں ہو سکتا اگر ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک منہج کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں پہلا کام کیا تھا؟ انقلابی نظریہ، نظام کے خلاف انقلابی نظریے کی ترویج، اور وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. آج پوری دنیا اس لا الہ الا اللہ کے کلمے سے ڈرتی ہے. یقین کریں پوری دنیا کا میڈیا دکھا کیا رہا افغانستان میں؟ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو گیا، عورتوں پر کرکٹ کھیلنے پر پابندی لگا دی. کتنا بڑا ظلم ہو گیا، سبحان اللہ. پوری دنیا ہل گئی، آسٹریلین بورڈ بیٹھ گیا کہ ان کی ہم ختم کر دیں گے. بھائی عورتیں کیا کرکٹ کھیلنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں؟ انشاءاللہ شریعت کا نفاذ جب ہوگا تو عورت کا صحیح ترین مرتبہ اور مقام جو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی، عزت اور احترام، وہ عطا کیا جائے گا. وہ عورت گانے بجانے کے لیے، ٹیشو پیپر کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کو بہت اونچا مرتبہ مقام عطا فرمایا. بہرحال آج نظریہ توحید، کلمہ طیبہ، اس کی بنیاد پر ایک نظام برپا کرنا، یہ ہے وہ کلمہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یقین عطا فرمائے اس بات پر کہ دنیا میں دوبارہ عالمی سطح پر اب اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ. یہ عالمی نظام خلافت کی ابتدا ہے، یہ عالمی نظام خلافت کی ابتدا ہے. خراسان سے نکلنے والے جھنڈوں کو کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ وہ یہودی ایلیا وہاں کو اس کو فتح کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. تو یہ وقت تو اب شروع ہو چکا، ہوائیں شروع ہو چکی تبدیلی کی، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑی تبدیلی اب آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے محنت کریں. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں شریعت نافذ ہو، اللہ کا دین پوری دنیا پہ نافذ ہو، تو سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کریں. اپنی بیوی بچوں کو بتائیں پردے کے احکامات کیا ہیں، شریعت کے برکات کیا ہیں. گھر میں شریعت نافذ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نفاذ شریعت کے لیے وہ افراد چاہیے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کے اخلاق اور کردار اور معاملات کو دیکھ کر خدا کی تعلیمات یاد آ جائیں. ایسے افراد انقلاب برپا کر سکتے ہیں. بڑا موب نہیں چاہیے، منظم جماعت چاہیے کہ جو سب سے پہلے خود شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.